فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا سب شامل ہونا میں حسین فاطمہ زہرا آخری شب گریہ ہے فاطمہ زہرا جی بھر کے رو لے گریہ کر لے ماتم کر لے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے مل کے شامل نام حسین بابا جبلہ ہے فاطمہ زہرا اس کی آواز تھوڑی بڑھا لے شور بہت ہے آپ لوگ بھی پرسے میں شامل نام حسین مجھے اندازہ ہے میری بہنیں ہیں 7 بچے ہیں یہ بچے اسی طرح ہی تربیت پائیں گے مجلس میں آئیں گے تو بی بی کا کرم ان پر ہوگا یہ پھر آپ جیسے عزادار بنیں گے یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے مگر آپ تھوڑی سی آواز بڑھا دے نام حسین زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا عزادارہ نے مظلوم کربلا 2.25 مہینے سے آپ مصروف و مشغول ہیں گھر سے نکلنے کی صرف ایک ہی لالچ ہے کہ رومال جناب فاطمہ الزہرا میں ہمارے آنسو بی بی لے کر اپنے بابا کے پاس چلی جائیں اور یہ امانت اپنے بابا تک پہنچائیں اور وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں یہ مجلس کسی کمرے میں بھی ہو سکتی تھی بارگاہ میں بھی ہو سکتی تھی یہ چوک پہ یا حسین کرنے کا کوئی مقصد ہے یہ باہر نکل کر رونے کا کوئی مقصد ہے اور جس حسین کو یزید نے اکیلا سمجھ کر 1400 سال پہلے کربلا کے صحرا میں پیاسا بھوکا شہید کر دیا تھا اسے یہ خوش فہمی تھی کہ یہ بات یہی ختم ہو جائے گی مگر سلام ہو جناب ثانی زہرا پر سلام ہو سید سجاد پر کہ انہوں نے کار حسینی اس طرح انجام دیا کہ آج ہماری بہنیں بھی باہر آ کر یا حسین کر رہی ہیں اور آپ بھائی بھی سارے آ کر یا حسین کر رہے ہیں 2-3 بند بطور پرسہ بطور مسائب اتنے ہی پڑھنے چاہیے جتنے اثر کریں اس سے زیادہ پڑھنا مسائب کے پروٹوکول کے خلاف ہے میں بطور گریہ بطور پرسہ 2 بند پڑھتا ہوں اگر آپ آمادہ گریہ ہوئے تو میں اور بند سنا دوں گا ورنہ پھر ماتم کریں گے انشاءاللہ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات سلامت رہیں مجلس منتظمین میرا چھوٹا بھائی طاہر مولا نے سلامت رکھی انہوں نے عزت افزائی فرمائی ہے اچھی تربیت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے شہداء کا محلہ ہے یہ پورا محلہ شہداء کا ہے اور میرا یقین ہے کہ معصومین کے ساتھ اس محلے کے شہداء بھی اس مجلس میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے یہ پاک ذکر ہے پاک روحوں کا آنا یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے تھوڑی سی خاموشی ہو جائے گی تو نام مولا میں ذکر شروع کر سکوں گا آپ توجہ یہیں پر رکھیں ایک اور درود بآواز بلند پڑھ دیں اللہ
توجہ لے جانا چاہتا ہوں، 2 بند سن لیں پھر ماتم کریں گے انشاءاللہ۔ شام کا دربار ہے، 2.25 مہینے سے تماچے کھاتی ہوئی 4 سالہ بطول ہے۔ نام مولا توجہ کرنا، مصائب ہے ہی اسی کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، پتھر نہیں۔ آپ اس مجلس میں کھڑے ہیں تو اسی لیے کھڑے ہیں کہ آپ کو احساس ہے کہ بطول کا گھر اجڑ گیا، ورنہ آپ بھی کہیں بیٹھے ہوتے، کسی دنیا داری کے کسی کام میں ہوتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنا آنا یہاں پر ثابت کریں بارگاہ سیدہ میں کہ آپ پرسہ دینے آئے ہیں۔ یہ کوئی تماشا یا ہجوم نہیں ہے، یہ اجتماع ہے، یہ حسین کو رونے والوں کا اجتماع ہے۔ شام کا دربار ہے، 4 سالہ بطول ہے، نہ جانے کب سے اس نے غذا نہیں لی، نہ جانے کب سے اس نے پانی نہیں پیا۔ یزید ملعون کہتا ہے سکینہ میں نے تمہارے لیے خرمان کا کھجوروں کا انتظام کیا ہے۔ تشت طلا میں یزید ملعون نے جناب سکینہ کے سامنے تشت طلا کو رکھ دیا۔ 4 سال کی چھوٹی بطول سمجھی کہ اس میں میرے لیے کھجورے ہیں، اس پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی۔ تصور کرنا نام حسین، آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، صبح جاتے ہو نا کام پر، واپس آتے ہو، جو چھوٹی بچی ہوتی ہے آ کر قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بابا واپس آ گئے۔ اب یہ سکینہ ہے، عاشور سے بچھڑی ہوئی ہے اپنے بابا حسین سے۔ دربار شام میں جب اسے تشت طلا ملتا ہے، اس پر ایک چادر ہوتی ہے، چھوٹی شہزادی یہ سمجھ کر کے اس میں خرمان ہے، چادر ہٹاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہائے سکینہ تیرے حوصلے، ہائے مولا حسین تیرے حوصلے، ہائے ثانی زہرا سید سجاد آپ کے حوصلے، کہ جب تشت طلا پر سے چادر ہٹائی گئی، 4 سالہ زخمی بطول نے 63 سالہ حسین کا کٹا ہوا زخمی آلودہ سر دیکھا۔ آوازیں آزاد کرو، نام حسین آخری شب ہے، آخری شب ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے۔ سنو نام حسین یہ منظر ذہن میں رکھنا، 2.25 مہینے کی بچھڑی ہوئی سکینہ اپنے بابا کے سر سے ملتی ہے۔ اب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، کچھ باتیں ہیں، کچھ روز رات کو باتیں کرتی ہے بابا سے، آج بڑے عرصے بعد بابا کا سر ملا ہے تو کچھ گفتگو کرنی ہے اس 4 سالہ بطول نے۔ بس اسی گفتگو کے 2-3 بند، آپ جس قدر گریہ فرمائیں گے میں اتنا ہی پڑھوں گا، اس کے بعد پھر ہم ماتم کر لیں گے۔ بابا کا سر ہے سکینہ کے پاس، جانتے ہو نا یہ سکینہ وہی ہے جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، بابا اسے سینے پر سلا کر کہانی سناتا تھا۔ آج عجیب منظر ہے دربار شام میں، تصور کرنا کہ آج بابا کا سینہ نہیں ہے، سکینہ کا سینہ ہے اور بابا کا سر ہے۔ اب اپنے بابا سے گفتگو کر رہی ہے، سنو نام مولا، جو رونے آیا ہے اس کے لیے 2-3 بند۔ کہ میری کہانی سنو، میری کہانی سنو، بابا تمہاری سکینہ ہوں میری کہانی سنو، بابا تمہاری سکینہ۔ اللہ اکبر، وہ جس کے گھر میں 4 سال کی بچی ہے وہ سنے، سنو سکینہ کہانی سنا رہی ہے، اب سن نہیں رہی۔ اللہ اکبر، بس چند لمحے رہ گئے، سکینہ کا پردہ ہونے والا ہے اس دنیا سے۔ سارے بولو مل کر نام حسین۔ مولا آپ کی بچیوں کا نصیب روشن فرمائے 4 سالہ مرحوم محرومہ کے صدقے میں۔ آئے ہائے آئے ہائے، بابا تمہاری سکینہ ہے، میری کہانی سنو۔ سنو کہانی سنا رہی ہے سکینہ، تمہاری سکینہ ارے عاشور تک یہ ضعیفی نہ تھی، بالوں میں میرے
नशीन थी, अरे लहजे से पहचान लो बाबा। शर्मा के मत रो बाबा, में हुसैन शोहदा का खानवादा खड़ा है। हाय 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 सकीना तेरे हौसले, कहानी सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो क्या कहती है बच्ची। अरे कहता था जालिम ससाए से, अरे दुर्रे तमाचे लगाओ इसे, अरे नेज़ा दिखा कर डराओ इसे, नेज़ा दिखा कर डराओ इसे, कि मालूम था सिमर को। अपनी आवाजें आजाद कर दो मौला, तुम्हारी आवाजें पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। शाम से एक बीवी आई है पुरसा लेने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मरहबा। अजीब बैन भी है 4 साल बतूल ने। सुनो, अरे जिंदगी थी बचपन में जब आपने, बाबा से कह रही है सुनो, अरे जिंदगी थी बचपन में जब आपने आए थे मलबूस फिरदौस से, अरे आज अपनी मादर से मेरे लिए, आज अपनी मादर से मेरे लिए, अरे मेरा कफन मांग लो। अरे आज अपनी मादर से मेरा कफन मांग लो। अल्लाह अल्लाह। अरे जीते रहो सारे अल्लाह। मौला आपकी जिनकी वालिदैन चले गए हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिनके जिंदा है वो सलामत रहे। क्या ज़दार औलाद पैदा की है, नाम हुसैन। सारे बोलो बाबा अरे बाबा तुम्हारी सकीना हूँ मैं। एक तसव्वुर करोगे नाम हुसैन, मेरी गुजारिश सुनोगे। मौला का सबसे छोटा जाकिर हूँ, सुनो मेरी बात। मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ तुम्हें। कब से सुन रहे हो कि सकीना को तमाचा लगा? बचपन से सुन रहे हो ना। मैं बताना चाहता हूँ कि वो तमाचा था कैसा। सुनो नाम हुसैन। जो मातमी अपने मुंह पर तमाचा मारते हैं ना, वो इस बात को समझे कि मौला इस मातमी की खैर करें। इसने जनाब सकीना को अभी तमाचों का पुरसा दिया है, ये जानता है, और वो सारे मातमी भी जानते हैं जो तमाचों का पुरसा देते हैं। जब तमाचे मारते हो ना मुंह पर, चेहरा भी तुम्हारा होता है, चेहरा भी तुम्हारा होता है, हाथ भी तुम्हारा होता है। अभी 4 साल की बतूल है, कुरान के पारों जैसे नाजुक रुखसार है, और सामने शिमरे लईन का हाथ है। इस बच्ची को नहीं पता कब गुनूदगी में है और तमाचा लगेगा। बस कभी कहीं थककर गुनूदगी में जाती है, तमाचा लग जाता है। सुनो नाम हुसैन, किस कदर शकी था शिमर, कैसा तमाचा सकीना को लगा। सुनो नाम हुसैन। 3 मिसरों में सुनना समझ में आएगी बात, और क़यामत तक रोने के लिए बात काफी है कि क्या था वो तमाचा। अरे मुझको तमाचा ही ऐसा लगा
बड़ी सहूलत से पढ़ रहा हूँ, आप बड़ी सहूलत से सुन रहे हैं। जिनके घरों में बच्चियां हैं ना वो समझेंगे कि ये बात क्या है। अरे मुझको तमाचा ही ऐसा लगा, अरे नजरों में मेरी अंधेरा हुआ। बात यहां तक नहीं है, सुनो क्यों कहा इमाम ज़माना ने मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनकी रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम तब्दील होती चली गई। अल्लाह अकबर। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, सुनो आगे क्या बात है कि मुझको तमाचा ही ऐसा लगा, अरे नजरों में मेरी अंधेरा हुआ, अरे मेरी कमर में भी खम आ गया, अरे मेरी कमर में भी खम आ गया, अरे दागी रस्म देख लो। अल्लाह अकबर। मेरी कहानी सुनो बाबा तुम्हारी सकीना, आखिरी में पढ़ रहा हूँ, सुनो। मेरी कहानी सुनो, बाबा तुम्हारी सकीना बच्ची का बहन सुनो। बाबा तुम्हारी सकीना हूँ मैं। अरे बागी की बेटी समझ कर मुझे, बागी की बेटी समझ कर, अल्लाह अकबर। अरे बच्चों बच्चों ने मारा है पत्थर मुझे, बच्चों ने मारे हैं पत्थर मुझे, अरे रहना नहीं अब यहाँ पर मुझे, रहना नहीं अब यहाँ पर मुझे। अरे बस करबला ले चलो, बाबा तुम्हारी सकीना हूँ मैं, मेरी कहानी सुनो, बाबा तुम्हारी सकीना हूँ मैं, मेरी कहानी सुनो। सारे बोलो भाई नाम मजलूम जज़ाकल्लाह। बाबा सकीना हूँ मैं, मेरी कहानी सुनो, बाबा तुम्हारी सकीना। बस इसी कैफियत में रहना, नाम है हुसैन, इसी कैफियत में रहना। खुदा को दो आंसू बहुत पसंद है। एक वो जब कोई अपने गुनाह का एतराफ़ करता है और बारगाह इलाही में रोता है, इस्तिग़फ़ार करता है, और उससे कहीं ज़्यादा वो आंसू अल्लाह को पसंद है जो गमे मोहम्मद वाले मोहम्मद में बहते हैं। जानते हो क्यों? रसूल की हदीस है ना, जिसने ज़हरा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने परवरदिगार को राज़ी किया। तो ये अश्क अज़ा जो है ये खुशनुदी जनाब ज़हरा का वसीला है। बस इसी वजह से ये रसूल खुदा को भी राज़ी करते हैं, अल्लाह को भी राज़ी करते हैं। इस वक्त आप और जनाब सैयदा के बीच में कोई नहीं है, कोई मलक, कोई फरिश्ता नहीं है। बराह रास्त आपका राब्ता है
کیونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور جناب سیدہ رومال لے کر آئی ہیں. آؤ مل کر استغاثہ کرتے ہیں بارگاہ جناب سیدہ میں. آخری شب گریہ ہے. جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے مل کر میرے ساتھ شامل ہو جانا. اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے. ارے تیرا ممنون میری شہزادی جہاں. جسے رضا چاہیے بولے یا زہرا. ہائے ہائے زہرا. بہت خوش کیا ہے شہزادی کو آپ نے. سوا 2 مہینے آخری شب بابا سے ملو بولو ہائے مرحبا. اور جیتے رہو سارے زدہ. ایک بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ 28 سفر. دیکھو میں نے کہا نا کہ اس مجلس کو چوک پہ کرنے کا کوئی مقصد ہے کہ بات وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. 28 سفر شہادت ہوئی سرکار رسالت کی. ہائے زہرا تیری یتیمی, ہائے زہرا تیری تنہائی. بس 28 سفر گزر رہا تھی. امت اجر رسالت لے کر بھرے جناب زہرا پر آگ لے کر پہنچ گئی. بس یہ وہی ایام ہے جب علی کی گردن میں رسی ہے اور علی کو بیعت کے لیے کھینچ کر گھسیٹ کر باہر گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایام فاطمیہ کا آغاز ہو جاتا ہے رسول کی شہادت کے بعد. ایک بند پڑھوں گا بطور پرسہ. سارے مل کر بی بی کو اس کی مظلومیت کا, علی کی تنہائی کا پرسہ دینا. پھر آپ کے لیے دعا ہی دعا ہے. ہائے تجھ کو امتی نے یوں ستایا ہے, مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے. مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے. ہائے تجھ کو بابا کی بات امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے. وہ جسے دکھ ہے بیوی کا بولے بابا سے بلا ہائے زہرا ہائے زہرا. مل کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں حفظ اور امان دے دے. سارے بھائیوں خیرات مانگو بیوی کی طرف سے. تو ہمیں حفظ اور امان دے دے. اپنی چادر کا سائبہ دے دے. اپنی چادر کا صاحبہ دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی, تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. اور جسے یقین ہے نا کہ 2 جہاں دے سکتی ہے وہ بولے بابا سے بلند بولے زہرا زہرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم کو حیران یہ ندامت ہے. ہم کو حیران سارے بولے یہ ندامت ہے. ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے. ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے. رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے. سارے بولے بابا زہرا زہرا. فاطمہ زہرا. فاطمہ میں نے کہا رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے. رزق اولاد زندگی تو اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا.
بہت سارے لوگ ہیں خدا کے منکر ہیں مگر انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے اور زندگی بھی مل رہی ہے، اسی اللہ کی بادشاہی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ جو ہے نا، یہ حجاب کبریا ہے، اور اسی کی نسل سے سفیران خدا کا سلسلہ چلا ہے جنہیں ہم معصومین کہتے ہیں۔ ان کے کام اور اللہ کے کام بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اسے بھی نوازتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا، یہ اسے بھی دے دیتے ہیں رزق، اولاد، زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے در پر یزید بیعت مانگنے آیا، وہ بھی خالی ہاتھ نہ گیا۔ حسین نے کہا کریم ہو، خالی ہاتھ نہ بھیجوں گا، بیعت مانگنے آیا ہے نا، جا میرا سر لے جا۔ یہ اس کی ماں کا ذکر ہے کہ جس کے حسین نے یزید کو بھی اپنا سر دے ڈالا، اور جس کے پوتے نے حرملہ کو اتنی شہرت دے دی کہ پوری دنیا حرملہ کو جانتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسے شہرت چاہیے یا عزت چاہیے۔ جو در حسین پر آ کر بھی عزت نہ لے کر گیا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سب سے بڑا بدنصیب تو حرملہ ہے، یزید ہے۔ سنو نام حسین، رزق، اولاد، زندگی، یہ اسے بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، انتظار امام کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم صرف رزق، اولاد اور زندگی پر اکتفا کریں گے؟ نہیں عزیزوں، وہ بھی ہمیں یہیں سے ملے گا، مگر مانگنے کا حق کیا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد یا حسین کہنے کے بعد اس بڑے دربار میں آ کر اس کے علاوہ کیا مانگنا ہے؟ میں پیش کر رہا ہوں، جسے بات سمجھ میں آ جائے نا، یا زہرا کا ورد ضرور کریں میرے ساتھ کہ علم و ادراک آگہی دے دے، علم و ادراک آگہی دے دے، ارے مثل بہلول زندگی دے دے، مثل بہلول زندگی، اور جسے چاہیے بولے ہائے مثل بہلول زندگی دے دے، ہائے کفش بردار آزادار بنا، اپنے بچوں کی نوکری دے دے۔ یہ نعرہ میری تائید میں نہیں ہے میرے بھائی، یہ تائید ولایت میں ہے۔ چھپ کے نعرے وہ لگاتے ہیں جن کو ان کا امام کسی کمرے میں سقیفہ میں چھپ کے ملا ہو۔ ہم کھل کے نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا امام میدان غدیر میں ملا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔